رمزو سیٹھ نادر کا باورچی تھا۔ سیٹھ صاحب ناشتے میں انڈا ضرور کھاتے تھے۔ ایک بار رمزو غلطی سے انڈے کی بجائے سالن لے آیا تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ رمزو کو خوب باتیں سنائیں۔ رمزو نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے گا۔ ایک دن رمزو نے سب گھر والوں کو ناشتہ دے دیا، لیکن سیٹھ صاحب ابھی تیار نہیں ہوئے تھے۔ رمزو نے ان کے لیے ناشتے کی تیاری شروع کی۔ اس نے انڈا توڑا تو خراب نکلا۔ اوہ! یہ کیا ہوا؟ رمزو کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیونکہ انڈوں کی ٹوکری تو خالی ہو گئی اور پورے کچن میں انڈا تلاش کرنے لگا، مگر انڈا نہ ملا۔ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ بازار جا کر انڈے لائے۔ کھڑکی میں آیا اور باہر جھانکنے لگا۔ وہ بنگلے کا پچھلا حصہ تھا۔ وہاں ایک بڑا تالاب تھا جس کے گرد درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ اسے تالاب میں بطخیں تیرتی ہوئی نظر آئیں۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس نے خود ہی اپنی پیٹھ ٹھوکنے کی کوشش کی اور بڑبڑایا، واہ رمزو، تم نے کیا دماغ پایا ہے! بس اب جلدی سے اس پر عمل کر لو۔ رمزو نے ادھر ادھر دیکھا، ایک کھڑکی پر چڑھا اور باہر کود گیا۔ اس کے قدم تیزی سے جھاڑیوں کی طرف بڑھ رہے تھے اور نظریں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ آخر اسے بطخ کا ایک ٹھکانہ نظر آ گیا اور جلدی سے آگے بڑھا۔ بطخ نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر بولی اور انڈوں پر سے اٹھ گئی۔ جب رمزو قریب پہنچا تو وہ مقابلے کے لیے گردن تانے کیں کیں کرتی اس کی طرف بڑھی۔ رمزو کو اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ گھبرایا اور بولا، میں صرف ایک انڈا لینا چاہتا ہوں، کل واپس کر دوں گا۔ صرف ایک انڈا، ایک دن کے لیے ادھار دے دو۔ مگر بی بطخ نے اس کی التجا کو نظر انداز کر دیا۔ وہ جوں ہی آگے بڑھا، بطخ اس پر حملہ کر دیتی۔ رمزو جانوروں سے بہت گھبراتا تھا۔ وہ کولو کے بیل کی طرح گھونسلے کے گرد گرد گھوم رہا تھا، مگر انڈوں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ بطخ بہت شور کر رہی تھی، جسے سن کر دوسری بطخیں بھی آ گئیں۔ مقابلہ سخت ہو گیا۔ رمزو خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ آخر اس نے ایک انڈا اٹھایا اور بطخ نے اتنی تیزی سے اسے کاٹا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور انڈا بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ بوکھلا کر بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے اس کی ٹوپی بھی گر گئی۔ وہ اٹھانے کے لیے رکا تو ایک اور بطخ نے اسے کاٹ لیا۔ وہ جلدی سے کھڑکی پر چڑھا اور کچن میں اتر گیا۔ بطخیں غصے سے بھری کھڑکی تک اس کے پیچھے چلی آئیں۔ رمزو نے حواس بحال کیے اور دوسری چیزوں کے علاوہ ایک کباب تل کر پلیٹ میں سجا کر ٹرے میں رکھ دیا۔ اتنی دیر میں سیٹھ صاحب کمرے سے باہر آ گئے اور کرسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رمزو دل ہی دل میں دعائیں پڑھتا کچن سے باہر نکلا۔ اس نے چہرہ ایسے بنا رکھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سیٹھ صاحب اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ رمزو نے ٹرے میں سے چائے، سلائس، مکھن اور آخر میں کباب کی پلیٹ سیٹھ صاحب کے آگے رکھی۔ انہوں نے سب چیزوں پر نظر دوڑائی۔ رمزو دھماکے کے منتظر تھا، مگر کچھ نہ ہوا۔ سیٹھ صاحب بولے، رمزو، اچھا ہوا تم انڈا نہیں لائے، آج میری طبیعت کچھ خراب ہے، یہ کتاب بھی واپس لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے سلائس اور چائے سے ناشتہ شروع کر دیا۔ رمزو نے سکون کی سانس لی۔